وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 45، درس نمبر 1254. آج کا موضوع کیا ہمارا ایمان بالآخرت بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بردبار اور غفار ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ کر دیا ہے تاکہ وہ اسے نہ سمجھے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بنیادی طور پہ آپ سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر اس میں ضمنی جو اثرات ہوتے ہیں، یعنی داعی جب دعوت پیش کرتا ہے اور اس کے جو ضمنی اثرات ہوتے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. جو آیت نمبر 45 پہلی آیت میں نے پڑھی ہے کہ اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ قرآن پر سمجھ نہیں سکتے. یہ بنیادی مضمون ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، آسان ہے. پردے کے پیچھے، پردہ جب آ جائے تو پردے کے پیچھے آپ کو نہیں پتہ چلتا کچھ بھی کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. پردہ ہے تو حقیقت نظر نہیں آ رہی.
مثال کے طور پہ کوئی عورت نے اپنے اوپر پردہ ڈال لیا ہے، نقاب ڈال لیا پردہ، تو اس کا چہرہ نہیں نظر آئے گا۔ اصل حقیقت پوشیدہ ہو جاتی ہے جب انسان صرف ظاہر پر نظر رکھتا ہے یا ظاہر کو اصل سمجھ لیتا ہے، باطن پر اس کا یقین نہیں ہوتا، تو اب اس کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے ظاہر کا۔ ہماری آنکھوں پہ ظاہر کا پردہ پڑ گیا ہے، مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہماری آنکھوں پر یہ آپ دیکھ لیں، ہمیں باطن نظر ہی نہیں آ رہا۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ دکھاؤ ہمیں مجھے کہتے ہیں کچھ ہمیں دکھاؤ تو حالانکہ ظاہر باطن کی وجہ سے ہے، ظاہر باطن کی وجہ سے ہے۔ باطن کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ظاہر اس نے چاہا تو بنایا، اس نے چاہا تو پیدا ہوا، وہ نہ چاہتا تو پیدا نہ ہوتا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ یہاں میری تصویر دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، تو میں ہوں تو آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے نہ ہونے سے ہونا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ میں نہیں تھا 56 سے پہلے، میں نہیں تھا، اب کچھ عرصے بعد پھر میں نابود ہو جاؤں گا ظاہری طور پہ۔ تو میری تخلیق کی واحد وجہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو اب دیکھ لیں اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب یہ پردہ جو ہے دراصل یہ ایک نشانی ہے۔ اگر آپ حقیقت شناس ہیں تو یہ پردہ پھر آپ کے لیے ایک نشانی بن جاتی ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیت بتا دیں گے آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر بھی اور آفاق میں بھی۔ ان کو معلوم ہو جائے گا اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، انہ الحق من ربہم۔ لیکن اب میں آپ کو میں جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے کہ اگر آپ حقیقت شناس ہیں تو یہ ظاہر آپ کے لیے باطن کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، تمام ہمارے ارد گرد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ۔ مٹی سے بھنڈی بن رہی ہے، مٹی سے مرچ بن رہی ہے، مٹی سے نیبو بن رہا ہے، مٹی سے بینگن بن رہا ہے، مٹی سے ساگ بن رہا ہے، مٹی سے آلو بن رہا ہے، مٹی سے شلغم بن رہا ہے، مٹی سے گوبھی بن رہی ہے، مٹی سے بتھیری سبزیاں، ایک لمبی شمار و قطار کوئی ہے تو نہیں، کچھ سبزیاں یہاں کی ہیں، کچھ سبزیاں انڈیا کی ہیں، کچھ یہاں والی وہاں نہیں پیدا ہوتی، وہاں والی یہاں نہیں پیدا ہوتی۔ اب ہمارے جو علاقے کا مالٹا ہے، رستم سائٹ کا یا مردان یا جو بھی اس سائٹ کا، اس کی مثال تو کہیں بھی نہیں ہے، کم از کم میری جو معلومات ہیں۔ چائنا سے مالٹے آتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں حج پہ یا عمرے پہ، وہاں مالٹے ملتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے اس وقت، جس سیزن ختم ہو گیا ہوتا ہے، لیکن وہاں ملتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں بہت فرق ہے، یہاں جیسا مالٹا اللہ نے اس زمین میں جو طاقت دی ہے، جو خوبی دی ہے، وہ کہیں اور زمین میں نہیں ہے۔ مٹی تو وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے مالٹا تو مٹی سے بنتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حقیقت شناس ہیں تو یہ تمام کائنات جو بھی اس میں ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر آپ حقیقت شناس بن گئے تو وہ تسبیح آپ سن بھی سکتے ہیں۔ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی زبان ہے، لیکن ہر چیز
اپنی وجود پر اللہ کی دلالت کرتی ہے. یہ زبان ہے اس کی، زبان حال سے. گلاب کا پھول اپنے زبان حال سے اپنی قدرت کی صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. گلاب کا پھول، اس کا رنگ، اس کی بناوٹ اور اس کی خوشبو، سبحان اللہ. چمیلی رات کو جب مہکنا شروع ہوتی ہے، رات کی رانی، تو سبحان اللہ ارد گرد کو مہکا دیتی ہے. یہ کون ہے؟ اللہ. محسوس کریں ذات باری تعالیٰ کو، آپ کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے. تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. سبحان اللہ. اللہ ہی اللہ ہے. حقیقت شناس بنے بس. دنیا پہ دھوکہ نہ کھائے، دنیا کو حقیقت نہ سمجھے. حقیقت ایک اللہ ہے، ختم بات. اگر آپ دھوکہ کھا گیا، اگر آپ نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا، ظاہر کو اصل سمجھ لیا، اب یہ ظاہر آپ کے لیے ایک پردہ بن جائے گا، ایک رکاوٹ بن جائے گا حقیقت کی طرف. پھر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، چاہے وہ پیغمبر بھی سمجھائے. ظاہر ہے کہ اس آیت کے ابتدائی مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ براہ راست خطاب ہے حضور سے. لیکن آج ہر داعی، ہر امتی جو کہ داعی ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو یہ قرآن جب پڑھتے ہو، اس کی تفصیل بیان کرتے ہو. بہت سے دیکھیں، یہ بات میں آپ کو مثال کے طور پہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں. آپ سمجھیں گے کہ یار یہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے. یعنی میرا درس سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ پردے ہیں. میرا درس کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں بیان کر رہا ہوں، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ قرآن کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. سمجھنا تو پھر دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں میرے درس کے ناظرین کو دیکھ لیں، کوئی یعنی ایسے موضوعات ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جو کہ یونیک ہیں. دل کو عرش معلیٰ کیسے بنائیں، یہ میرے ایک درس کا کلپ ہے. اب وہ اس کو آپ دیکھ لیں، کوئی عرش معلیٰ بنانے کا وہ بھی نہیں ہے. پھر بعض لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں تو عرش معلیٰ نہیں بنانا، درس کو تم کیا کہہ رہے ہو، یہ وغیرہ وغیرہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں بات. ٹھیک ہے، تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ قرآن پڑھا جاتا ہے کسی کی بھی طرف سے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ظاہر آڑ بن جاتی ہے، ظاہر کا پردہ آ جاتا ہے. اور یہ اگر مضمون میں چھیڑوں تو بڑا نازک بن جاتا ہے. بعض حضور نے فرمایا ہے رب قارع القرآن والقرآن یلعنہم. بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ قاری قرآن پڑھے گا لیکن قرآن اس پر لعنت بھیجے گا. آپ دیکھ لینا مناظروں والے مناظرے جو کرتے ہیں، آپس میں جو لڑائی لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کتابوں کے انبار لے کے، ہر ایک کے پاس قرآن حدیث یہی ریفرنسز ہوتے ہیں، اپنے اپنے مطلب کی بس آیات اور اپنے اپنے مطلب کا وہ، اور پھر لڑتے رہتے ہیں. تو مناظرے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مناظرہ میں نے کبھی ایسا مناظرہ نہیں دیکھا. میرا تو شوق بھی نہیں ہے، لیکن جو نظر میں آ جاتے ہیں عبرت کے لیے میں دیکھتا ہوں. کوئی ایک مناظرہ ایسا نہیں ہے کہ مناظر وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہو گیا ہو، مان لی اس نے بات کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں غلط ہوں، تمہارا موقف ٹھیک ہے. کبھی ایسا میں دونوں لڑائیاں جو ہے، لڑائی بد زبانی، بد کلامی، تیز تیز، اونچی اونچی، قہقہے، بعض وقت قہقہے، بعض وقت غصے، بعض وقت کیا، بعض وقت کیا.
خیر مطلب یہ حال ہے ہمارا، قرآن پردہ ہو جاتا ہے، دنیا پردہ بن جاتی ہے قرآن سمجھنے کے لیے. یہ مضمون جعلنا بینک و بین الذین. اب دیکھیں ہم دو جو زندگی گزار رہے ہیں، بعض اوقات لوگ مجھے پریشانی اپنی بتاتے ہیں، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ یا ہمارے لیے دعا کرو. دبئی سے ایک خاتون کا فون آیا تھا کہ بس میں بڑی پریشان ہوں اور بس میں خودکشی کے قریب ہوں، مجھے بتاؤ، مجھے کچھ بتاؤ، مجھے کچھ بتاؤ، کوئی تعویذ، کوئی دعا، کوئی وظیفہ. تو لوگ جو ہے نا مطلب اپنی پریشانیوں کے جو یعنی وجہ ہے اس وجہ کو نہیں مٹاتے، اس وجہ کو ختم نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ اعراض، اللہ کی یاد سے اعراض. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے اگر کوئی نیا سننے والا ہے اس کو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کی یاد سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا تو آپ خوشحال نہیں رہ سکتے. کم از کم مختلف پریشانیاں آپ دیکھ لیں، ہر شخص پریشان ہے آج، لیکن وجہ وہ اللہ سے اعراض نہیں قرار دیتا. کہتا ہے نہیں بس میرے دکان کے حالات خراب ہیں، میری نوکری جو ہے مالک کے ساتھ میری لڑائی ہوتی رہتی ہے اور مالک جو ہے مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے بیجا، بس میں پریشان رہتا ہوں. یا بکری کم ہو رہی ہے، یا حالات، یا کارخانہ نقصان میں چل رہا ہے، یا بیٹا نافرمان ہے، یا یہ ہے، یا بیوی مجھے گالیاں دیتی رہتی ہے، یا خاوند جو ہے مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، مجھے پریشرائز کرتا رہتا ہے، کچھ کرتا ہے. یہ ہم اس ظاہر کو وجہ قرار دیتے. اصل وجہ پریشانی کی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن کو تو سنیں، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. آج ہر شخص پریشان ہے، لیکن وہ محسوس ہی نہیں، چونکہ وہ ظاہر دار ہے. اب وہ ظاہر کو ہی اپنی پریشانی کی وجہ قرار دیتا ہے. دکان چل پڑے تو موجہ ہی موجہ ہو جائیں، بکری شروع ہونی ہو جائے، بکری گاہکوں کی لائن لگ جائے، موج ہو جائے، مالک مہربان ہو جائے اور موجہ ہی موجہ، اور کارخانہ چل پڑے، کاروبار موجہ ہی موجہ. یہ اس کو ہم کہتے ہیں. بیوی کہتی ہے خاوند میرا مطیع ہو جائے، میں نے ایک تعویذ کیا ہوا ہے خاوند پہ، ہو سکتا ہے وہ نرم پڑ جائے. اسی طرح خاوند کہتی ہے بیوی میری مطیع ہو جائے، موجہ ہی موجہ، بس میری زندگی سکون میں آ جائے گی. ظاہر کو انسان وجہ قرار دیتا ہے، دنیا دار ظاہر کو پریشانی کی وجہ قرار دیتا ہے. اصل مسئلہ اعراض اللہ کی یاد سے. من اعرض عن ذکری. دیکھیں میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کو، لیکن ہمارا تو قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کا قرآن پہ یقین نہیں ہے، قرآن سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. بار بار میں نے مثالیں بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ. لوگوں انکاری کرتے ہیں. ابھی ہم پڑھ کے آئے. تو بہرحال دیکھیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میرا تو ایمان، میرا تو یقین ہے آخرت پر، ہمارا یقین نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ہمارا نہ آخرت پر یقین ہے، نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ حیات بعد الموت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
اور قبر کی زندگی کو ہم نہیں مانتے، یقین نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، بہت بڑی بات ہے۔ میں اکیلا جاؤں گا رب کے سامنے، اس پہ ہمیں رب مجھ سے پوچھے گا، ہمیں یقین نہیں ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن پہ بھی یقین نہیں ہے۔ لا یؤمنون بالآخرہ، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ اس خوش فہمی میں ہی ہم مر جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم نہ دین کو جانتے ہیں، نہ دین اسلام کو ہم نہیں جانتے، پیغمبر کی دعوت کو ہم نہیں جانتے، کلمہ توحید کا مطلب نہیں جانتے۔ جب مطلب نہیں جانتے کلمہ توحید کا، پھر آپ عمل کیا کریں گے؟ بھئی کچھ پتہ تو چلے کہ دین ہے کیا، کلمے کا مطلب کیا ہے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ قرآن کی تو ہم آج بڑے دکھ سے میں یہ کہہ رہا ہوں الفاظ، قرآن کی آج ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن فہمی ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے، نہ کوئی امکان ہے اس وقت۔ یہ زمانہ ایسا، مطلب زمانہ تو نہیں، ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ قرآن کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا بیٹا، آپ خود اپنے بیٹے کی تربیت دنیا کے خطوط پر کرتے ہیں، یہ بڑا گدھا بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، بڑا انجینئر بن جائے۔ کس نے روکا ہے اس کو ڈاکٹر نہ بننے سے؟ اس کو بنیادی بات تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دو، اللہ کا بندہ بنا دو، پھر چاہے جو بننے، اللہ تعالیٰ تو روکتا نہیں ہے۔ ہمیں تو ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، سائنسدانوں کی، اور یہ سارا کاروبار حکومت کون چلائے گا؟ آپ لوگ ہی چلائیں گے نا۔ ہمیں تو ضرورت ہے دنیا میں کام کرنے والوں کی، اللہ کے صالح بندوں کی۔ ہماری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، دیکھیں یہ بات جو ہے لا یؤمنون بالآخرت، یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے اور جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمارا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ عام یہ معاشرہ کھلے طور پر بیان کر رہا ہے زبان حال سے، نو آخرت، بس دنیا 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 دنیا۔ آپ کے جو سیاسی پارٹیوں منشور ہیں دنیا، ہمیں ممبر بنا دو، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جو اسلام کا نام لیتی ہیں وہ بھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو مسلمان بنانا۔ میں بڑے دکھ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، جو دین کا نام لیتے ہیں لوگ، وہ ہمیں مسلمان نہیں بنانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ہم اسلام آباد میں جا کے جو ہے وہ کام ٹھیک کر دیں گے۔ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غلط ہیں، ہم چونکہ نہیں ہیں، ہم حق پہ ہیں، وہ ہم نے داڑیاں رکھی ہیں اور انہوں کی داڑیاں نہیں ہیں، لہٰذا وہ یہودی لابی ہے، ہمیں آپ سپورٹ کرو، آؤ چڑھائی کرتے ہیں اسلام آباد پہ۔ یہ کوئی حال ہے ہمارا؟ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن غرض تو اللہ ہے، مقصود تو اللہ ہے، اور اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اقلیتی ونگ بنائے ہوا ہے، مذہبی پارٹیوں نے اقلیتی ونگ ہے، یہ سکھ ہیں اور یہ ہندو ہیں اور یہ ہیں، اور اس پہ فخر بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہودی ونگ بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ سکھ اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، اور پھر دوسروں پہ انگلی کے وہ یہودی ونگ ہے، وہ یہودی لابی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ محسوس تو کریں نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، اللہ کا دیوانہ کوئی نہیں بننا چاہتا۔
اللہ کا عاشق کوئی نہیں بننا چاہتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جو عاشقان مولا ہیں ان سے کہو کہ میری اطاعت کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے نہ اتباع رسول کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. طریقہ تو یہی ہے، اللہ سے محبت کا طریقہ تو اتباع رسول ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے سامنے کرام، مسئلہ ٹیڑھا ہے بہت، اور ہم لوگ ظاہر کے دیوانے ہیں. اللہ کا دیوانہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بننا چاہتا ہے. سب کو اپنے مفادات عزیز ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہمیں اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں تاکہ یہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ میں تو آپ کو تفصیل بیان کرتا رہتا ہوں تو اور کرتا رہوں گا بھی. کیوں کہ باطل معبودوں کا ابطال ہونا چاہیے. کوئی کسی کو فائدہ نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن جو فائدہ یا نقصان آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یا آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے جو نقصان آپ کو پہنچے گا تو پہنچے گا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو تکلیف ایسی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. آج مسلمان اگر اللہ کے عذاب میں ہے تو یہ ہمارے کرتوت ہیں. آج آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، رب کی طرف رجوع کر لیں، یہ تمام عذابات اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا. یمددکم باموال وبنین استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور آپ جب قرآن کا ان کو درس دیتے ہو، یعنی قرآن پر سمجھاتے ہو. قرات سے مطلب سمجھانا ہے، محض تلاوت نہیں ہے. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. تو ہم تمہارے اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان ہم ایک نظر نہ آنے والا پردہ حائل کر دیتے ہیں، پوشیدہ پردہ، مستور. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.